حتی یرد علی الحوض، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ علی اور قرآن آپس میں جدا نہیں ہے. تو روزانہ جیسے قرآن کی تلاوت ہے تو علی قرآن سے جدا نہیں، تو روزانہ علی کی تلاوت بھی تو چاہیے. لہذا روزانہ اور نہیں تو ایک جملہ ایک فرمان نہج البلاغہ کا تو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ سی اتوار علی نہیں اوکھے تھیندے ہیں گڑے واد دے دین مول صاحب. میں تو اتے وال کے پیادا ہر روز کم از کم نہج البلاغہ کو پڑھنا چاہیے. تو ساں آدھے ہو بھئی ایک ہفتہ ہی تو بعد ہی اوکھا ہے. کیا خیال؟ تو اس حدیث پاک سے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ علی قرآن سے جدا نہیں، قرآن علی سے جدا نہیں. تو جی میں روز قرآن پڑھنا چاہیے، میں روز مولا علی کے فرمان کو، ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے. طول کیا خیال ہے؟ پڑھ سونا وال آسانی کی تھی ہے. امام محمد باقر صاحب نے ایک حدیث ہے کہ روزانہ کم از کم 10 آیات قرآن دی تلاوت کرو. اے رعایت ہے کو نا اتنا تو تھی سکتا ہے. تے ول ان نال ایک دو فرمانتا بندہ ضرور دیکھے کوئی اوکھی گال کہنی اور ہیندے ہی انسان دی سعادت اور نجات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال علیہ السلام من قضا حق من لا یقضی حقہ فقد عبدہ. جو ایسے شخص کا حق ادا کرے جو اس کا حق ادا نہ کرتا ہو تو وہ اس کی گویا پرستش کرتا ہے. جملہ بڑا سنگین ہے. جیڑا توڑا حق ادا نہیں کریں دا تساں اون دا حق ادا کریں دے ہو تو یہ مطلب ہے تساں اون دے بندے بن گئے ہو. حکمران اگر رعایا کا حق ادا نہیں کرتا اور رعایا حکمران کا حق ادا کرتی ہے تو گویا وہ رعایا اس حکمران کی پرستش کرتی ہے اور اس کی بندگی اور اس کی غلامی کرتی ہے. یعنی گویا جڑا حق ادا نہ کرے وہ ظالم ہوندا ہے. تو ظالم جائیں توڑا حق ادا نہیں کیتا تساں اون دا حق ادا کیتے تے انہاں مطلب ہے اون دے بندے بن گئے ہو. یہ قطع نظر اس کے کہ یہ انشاء ہے یا خبر ہے، ہاں جی ایک واقعے کو بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا کرتا ہے، لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل غور ہیں. ہاں اس کا دوسرا پہلو جو ہے یہ ہے کہ دو مومن ہیں. یہ کہیں دے ذہن ایک خیال آئے صحیح میرا رشتہ دار جو میرے نال برا ہے تو ول میں ان نال برا کیوں نہ ہوا، انہیں میرا حق ادا نہیں کیتا میں والے ان دا حق ادا کیوں کراں. ایسا نہیں ہے. مومن دے بارے جڑا ہے ایسا نہ سوچے ادفع باللتی ہے یا احسن، کہ اگر کوئی تم سے مومن کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تو تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. گال تا اے اوکھی ہے
جڑا چنگا ہے میرے نال اندے نال میں چنگا ہوواں، یہ تو گال سوکھی ہے. ہاں جڑا میرے نال چنگا ورتدا ہے وہ اندے نال میں چنگا ہوا، یہ تو ول سوکھی. میں اب اس بہت وسیع ہے اس جملے کا سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے. میں وہ دوجے پاسوں پہ عرض کرنا چاہنا کہ جڑا تیرے نال برا کرے وال اندے نال برا کرنا چاہیے یہ چنگا کرنا چاہیے. ہاں لیکن اوکھی گال یہ ہوئے کہ اساں جڑا میرے نال برا کرندا ہے تو میں اندے نال اور جڑا ہے 1000 دا لشکر 1000 بندہ کٹھا ڈٹھے ہوئے کہ نہیں ہوئے فوجی بہت بڑی تعداد ہے. تھوڑے کول 1000 کے نہیں کئی مجلس اکٹھا تھیندے بہت بڑی تعداد ہے. 1000 فوجی حملہ کرن، گرفتار کرن، رستہ روکن، مقابلہ کرن، جنگ کرن. سمجھو اگرچہ وہ آدھا ہے کہ میرا جنگ دا حکم کہہ نہیں، لیکن جنگ دی برابر ہی گال ہے. وہ برا کرنا ہے یہ چنگا کرنا ہے. اون دے جواب امام حسین علیہ السلام نے کیا کیتا 1000 بندہ 1000 گھوڑا اور وہ آپ ہی سفر چنتے ہے عراق دا ماحول تے سخت ترین گرمی اندے انہاں پیاسے بندیاں کو پیا جڑے دشمن ہیں تے پیاسے گھوڑے ہیں وہی دشمن دے گھوڑے ہیں انہاں برائی واسطے آئیں اور ظلم واسطے آئیں تے انہاں دے نال آپ نے کیا سلوک کیتا. ہاں ایکوں حسین ابن علی یاد جڑا تیرے نال ہاں برا کرے ولتوں دے نال اے اللہ دے قرآن نے حکم دیتا ہے ادفع باللتی ہے احسن السیئہ. جڑا تیرے نال برا کرے تو دے نال صرف اچھا نہیں بہترین اچھائی کر. صحیح اللہ دے قرآن پڑھنا سوکھا ہے، یہ عمل اوکھا ہے، یہ تو بڑا اوکھا کام ہے. ہاں جی برائی کیتی ہے مکہ دے مشرکین نے پاک رسول نال پاک علی نال. ہاں جی تے ول جڑ ویلے فتح مکہ کیتا تاں پوچھیا کہ اے مکہ بالو تو کو کیا امید ہے میں تواڈے نال ہن کیا سلوک کرے ساں. تاں انہاں کیا جواب دیتا ساکوں تو امید ہے کہ جویں سرائکی جو جملہ ایک صاحب نے بڑا اچھا جویں ایک کمینی رعایا کو ایک شریف سردار کو امید ہوندی ہے ساکوں وہ امید ہے بھئی. فرمایا ہاں یوسف علیہ السلام دے بھراواں نال یوسف نے بھراواں نے یوسف نال برا کیتا ہی نا پہلے قتل کرن لگے تے ول اخیر ایک کھوہ سٹ چھوڑا تے تساں قریش آلے میرے نال ظلم کیتا ہے برا کیتا ہے اخیر 13 سال ستائے ہوئے ول اخیر قتل تے سارے کٹھے تھے ول اللہ نے میرے کو بچایا میں مکہ چھوڑ کے چلا گیا والی تو سا میرے نال جنگاں لڑیاں اور کتنے ساڑے شہید کیتے ہیں. اتنے ظلم دے باوجود آج جو میں بدلہ گھن سکداں ٹھیک ہے لیکن میں اپنے بھائی حضرت یوسف ابن یعقوب دی طرح جڑا وہ اقتدار تے آئے ہن تے بھراواں کو جڑا ہے نا پہچان گھدا ہائی تے ول او شرمندہ ہن اکھی انہیں دی سر جھکے ہن تے اون ویلے یوسف علیہ السلام چاہے نہ تے انہاں دے جڑا انہاں نال برا سلوک یا ظلم تھیا ہی بدلہ گھن سکدے ہیں نا لیکن انہاں قرآن فرمائندا ہے سورہ یوسف لا تثریب علیکم اليوم. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا آج میں بدلہ گھن سکدا لیکن میں پھردہ ٹل گیا. ہاں
ایکو آدن تھوڑی اس طرح کی چنگی لگتی اس طرح کی. ہاں تا رسول پاک اور مولا علی مکہ کے دشمنان اسلام اور مشرکین سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن پھر فرمایا میں بھی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی طرح کہتا ہوں لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تم پہ الزام نہیں ہے، میں بدلہ نہیں. یہ دیکھو نا، برے سلوک دا جواب اچھے سلوک نال. تا کلمہ جنہیں پڑھے او تا ایویں کریں دے ہیں، ہاں جن تے ایمان رکھ دیں او تا ایویں کریں دے ہیں. لیکن اساں اونے میرے نال اے کیتے تا ول میں اے کیوں نہ کرا، میں ود کے کرے سا، ایویں نہیں آدھے سے. تے ول او دل وچ پالی رکھ دے ہیں، پالی رکھ دے ہیں. کیا خیال ہے؟ اون دل وچ ایمان ہی ہے، اون رسول تے، اون مولا تے، اون اہل بیت تے، اون قرآن تے ول ہوں دل وچ. بلکہ اصل تے یہ جڑا جے برا نہیں کیتا اون دے نال ہی برا کرنا ہے، تے جے برا کیتے اون دے نال تے ضرور برا کرنا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے کہ سل من قطعک، اعط من حرمک، وعفو من ظلمک. جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ. اے تا صحیح کیا گہلی بیٹا کہندے ہو، اے ہوا چ گہلی ہیں، ذرا فیلڈ دے وچ آ کے کر کے دکھاؤ تو پتہ لگے. جوڑن آلے نال جوڑنا سوکھا ہے، توڑن آلے نال جوڑنا. تے رسول پاک فرماتے ہیں ایو کوئی دین تے ایو ہے، اخلاق ایو ہے، بندگی ایو ہے، کمال ایو ہے. جو تجھ سے توڑے اس سے جے تے کو حق تو محروم کیتے تو کو عطا کر، اون دا حق ادا کر. اور جے تیرے اتے ظلم زیادتی کیتی ہے اون تو گزر جا، اون تو ٹل ون، اور اون تو جڑا ہے درگزر کر، او کو معاف کر دے. واسیمہ میں انہیں میں ڈالے کی تھی، میں کیوں نہ کرا. یہ جڑا غصہ ہے نا اندر جڑا مسئلہ ہے، یہ ہوتا میرے کو بہوں کچھ نہیں کرن دینا. کیا خیال ہے؟ تو جناب والے اتلیاں نمازاں روزے جڑے نا اے مقصد نہیں، مقصد ہے کہ اندر انسان جڑا ہے وہ بندہ خدا اندروں بنے، اندر کمال اور فضائل اور اخلاق اپنی صفات کو بہتر، اپنی خصلتوں کو بہتر کرے. اے نماز روزہ تا ذریعہ ہے کہ میں اندروں اپنے آپ کو بڑھاواں. ہیں جی تو جی اگر اندر اپنی خصلتاں جڑی ہیں او میں ٹھیک نہیں کیتیاں تو ول نماز روزے دا مقصد پورا نہیں تھیا. قرآن مجید تساں پڑھے ہو سی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. ہیں جی جلدی ہے تے آخری کیا دی قرآن کہ لعلکم تتقون. عبادت مقصد نہیں، میں اللہ دی عبادت کرو تاکہ تقوی اختیار کرو. مقصد تقوی ہے، عبادت ذریعہ ہے. اساں نماز روزہ پڑھ دیں تقوی والے پاسے او خیال، تقوی اندر دے کمالات ہیں، اندر دی خصلتیں، اندر دے فضائل ہیں. سمجھیں بھی اندر دے جڑی ساڑی ہیں کمزوری ہیں او دور کرنے دی کوشش، اور ان واسطے بہترین ذریعہ اللہ دی عبادات ہیں. بس اساں انہاں چیزاں کو سمجھوں اور کوشش کروں کہ رشتہ دار، ہمسائے تے جڑے ایمان اچ بھرا ہیں، اترے رشتے، ایمانی رشتہ، خونی رشتہ، ہمسائے، اترے تو بہت حساس ہیں نا. ایندے چ تو ول تو برداشت کرنا ہی پوسی نا، کرنا پوسی برداشت کے، اور انہاں دی زیادتیاں ہی برداشت کرو. کئی نے پوچھا سی میں اپنے ہمسائے کو کدیں انہوں نے زیادتی نہیں کیتی، ان کو نقصان نہیں پہنچایا، ان کو دکھ نہیں پہنچایا. کیا مولا میں حق ادا کر چھوڑا ہمسائے دا؟ فرمایا کوئی نہ. وہ عظیمہ ای کیا، میں تو انہیں جو کیتا چنگا کیتا ہے، والی حق نہیں ادا. فرمایا ہاں نہیں ہویا آج حق ادا. کیولے تھی حق ادا؟ میں ایک وسیع کراں
رشتہ دار ہمسایہ تے مومن بھرا او تیرے نال زیادتی کریں تو جے تائیں کر سکدیں برداشت کر ول تائیں حق ادا کیتا ہے. سمجھ نہیں بھی او زیادتی کریں تے تو برداشت کر. اے نہ کہ وہ چنگا کر تو تائیں ان نال کوئی برا نہیں کیتا نا او تیرے نال زیادتی کریں تو برداشت کر تاں حق ادا تھی سی. بھلے بھئی گالے ہر ایک دا اپنا اپنا ظرف ہے, کہیں دی برداشت یا کہیں دا لیول کتنا ہے, لیکن کم از کم حد تک جیڑی برداشت ہے وہ ہونی چاہیے. بس ایک دوجے کو برداشت کرنا سکھوں تاں یہیں دے چی انشاءاللہ ساڑی نجات. اللہم